اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک موقع فراہم کرتا ہے میڈیا، جس سے کہ ہم عوام تک جو حقیقت ہے، جو حکومت نے کیا ہے، جو حکومت نے نہیں کیا، یہ ساری باتیں عوام تک پہنچانا آپ کے ذریعے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری جمہوری رسپانسبلٹی بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایشوز اٹھائی جائیں کسی بھی پلیٹ فارم سے، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کو کلیریفائی کرے، اس کے بارے میں عوام کو حقیقت سے آگاہ کرے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جیسے کہ LNG، جس پہ کہ مسلسل میڈیا میں پروگرامز ہو رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو آپ کی وساطت سے جو حقیقت ہے، جو ہونے جا رہا ہے، جو ہوا ہے، اس سے ہم عوام کو آگاہ کریں کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے، بیکاز بینگ اے جمہوری حکومت ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جواب دہ ہیں۔ اور یہ اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس ہے کہ ہم آپ کو جو LNG سیکٹر ہے اور جو پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جو بھی اگر آپ کے سوالات ہوئے تو منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو LNG کے جو ایشوز ہیں جو ان دنوں میں اخبارات میں یا میڈیا پہ پروگرامز میں آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ آپ کو آگاہ کریں۔ جی بہت شکریہ شبلی بھائی، اور آپ سب لوگوں کا آنے کا شکریہ۔ پچھلے 3-4 ہفتے سے LNG پہ کافی سارے پروگرام کیے گئے ہیں، اور کچھ پروگرامز پہ میں بھی گیا ہوں، عمر ایوب صاحب بھی گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ تھیمز ایسی ہیں کہ جو جواب دینے کے باوجود بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں، اور ان میں دانستہ طور پہ ایک نیریٹو یا امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو حقیقت کے برخلاف ہے، اور خاص طور پہ ایک چینل پہ ایک اینکر جو ہے وہ ریپیٹڈلی ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور جواب ملنے کے باوجود صرف سلیکٹڈ ڈیٹا کی بیسس پہ ایک پکچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ صاحب اچھے اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، لیکن دانستہ یا نادانستہ طور پر وہ سلیکٹڈ ڈیٹا کو لے کے ایک میری اوپینین میں ایک تاثر دے رہے ہیں، اور ایک نیریٹو کے لیے اعلی کار بن رہے ہیں۔ اور میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اچھا جرنلسٹ جو ہے، اگر وہ آبجیکٹولی چیزوں کو اینالائز نہ کرے گا تو اس کی آبجیکٹیوٹی کم ہوتی جائے گی، اور اگر ایک جرنلسٹ کی آبجیکٹیوٹی نہیں رہتی تو پھر اس کے پلے کیا رہتا ہے؟ آبجیکٹیوٹی از واٹ اے جرنلسٹ ڈز۔ تو میں آج چاہوں گا یہ کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر چند سوالات جو بار بار اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جواب میں کئی دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن آج دوبارہ دے دیتا ہوں، اور آخر پہ 2-3 اور پیٹرولیم سیکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ان پہ بھی میں چند جملے کہوں گا، پھر جو آپ لوگوں کے سوال جواب ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی حکومت میں جب LNG انٹروڈیوس کی گئی پاکستان میں، تو LNG کو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت گیس کی بجائے پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اوگرا گیس کی قیمت کا تعین کرتا ہے تو وہ LNG کو اس میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم LNG لے کے آتے ہیں جو لوکل گیس سے، مقامی گیس سے مہنگی ہے، تو جب تک ہم اس LNG کی قیمت وصول نہ کر پائیں اور ایسے خریدار جو وہ پوری قیمت دینے کو تیار ہوں، ہم وہ LNG بیچ نہیں سکتے ان کو۔ مثلا آج LNG کی قیمت تقریباً 1100-1150 روپے پر ملین BTU بنتی ہے، لیکن یہی اگر مقامی گیس ہو تو اس کی اوسط قیمت تقریباً اس سے آدھی ہے۔ سو یہ جو پچھلی حکومت نے بات کی، یہ جو ایک قانون بنایا
اس کے پیچھے کیا عوامل تھے وہ پھر کبھی بات کر لیں گے، لیکن اس کا ایک اسپیسیفک مطلب ہے جو ہمارے اینکر صاحبان اور خاص طور پہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ اس چیز کو جانتے بوجھتے اگنور کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جی LNG کو گاجر مولی ہے، میں کل جا کے بازار سے لے آؤں، پرسوں میں کسی کو بیچ دوں گا۔ جو خریدار دگنی قیمت دینے کو تیار ہے میں اسی کو بیچ سکتا ہوں نا۔ میں اگر LNG فالتو لے آؤں اور لوگ وہ قیمت دینے کو تیار نہ ہوں تو میں اس LNG کو ہوا میں چھوڑوں۔ ایک شپ LNG کی $25 ملین کی ہے۔ اگر میرے پاس کنفرمڈ آرڈر نہیں ہے ان لوگوں کے جو LNG خریدنے کو تیار ہیں اور اس کی قیمت دینے کو تیار ہیں تو میں LNG لا کے کروں گا کیا اس کا؟ پہلی بات تو یہ جو ایک قانون بنایا پچھلی حکومت نے، اس کی آپ امپلیکیشن سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی حکومت نے 800 ملین کیوبک فیٹ کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر لیے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کوئی LNG آج خریدنی ہے تو جب تک میں پہلے وہ 800 بیچ نہیں لوں گا، میں اگر کوئی اور خریدتا ہوں جو اس 800 سے اوپر ہے تو میں پھر اس مخمسے میں ہوں کہ میں اس فالتو LNG کا کیا کروں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان 27 مہینوں میں ستمبر 2018 سے لے کے اس مہینے کے آخر تک، نومبر 2020 کے آخر تک 35 کارگو ہم نے اسپاٹ کے منگوائے ٹوٹل۔ لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 27 مہینوں میں 9 مہینے ایسے تھے کہ جہاں ہماری ٹوٹل سیل LNG کی 800 یا 800 سے تھوڑا کم تھی۔ تو اگر میں فالتو LNG لے آؤں تو میں ان 1/3 مہینوں میں کیا کروں اس LNG کا؟ میں اس کو ہوا میں چھوڑوں، 1100 کی منگوا کے 150 روپے پہ بیچوں؟ میں کیا کروں اس کا؟ سرکولر ڈیٹ کریٹ کروں؟ قانوناً میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا پریویس گورنمنٹ نے ان 2 چیزوں کے بعد۔ اب ان دونوں کو آپ تناظر میں رکھیں اور پھر ایک سوال کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے نئے کانٹریکٹ کیوں نہیں سائن کیے؟ قیمتیں تو بہت گر گئی تھی۔ آپ پریویس گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی بہت مہنگی LNG لے آئے، تو آپ نے کیا کیا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کیا۔ یہ 35 کارگو جو ستمبر 2018 سے لے کے نومبر 2020 تک، اس مہینے کے آخر تک 35 کارگو جو ہم اسپاٹ پہ لائے، ان کی آف کاسٹ جو ہے وہ 10.4% آف برنٹ ہے، 10.4%۔ اب آپ اس کو خود کمپیئر کر لیں کہ جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے تحت ہم خرید رہے ہیں، قطر کا کانٹریکٹ ہے 13.37%، آپ اسے کمپیئر کر لیں۔ یہ فیکٹس ہیں۔ تیز بولنے سے یا ڈھیر سارے نمبر جلدی سے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ کنفیوژن تو کریٹ ہو سکتی ہے، نیریٹو بھی شاید بلڈ ہو جائے اور کچھ لوگ شاید اس پہ یقین بھی کرنا شروع کر دیں، لیکن جو فیکٹس ہیں، جو حقیقت ہے، وہ نہیں بدلتی۔ یہ حقیقت ہے۔ پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی آپ نے دسمبر میں تو بہت مہنگے کارگو لے لیے۔ چلیں دسمبر کے جو بھی شروع نہیں ہوا، دسمبر کے کارگو بھی ہم اس اوسط میں شامل کر لیتے ہیں، تو میں اگر اگلے مہینے کے بھی شامل کر لوں تو نمبر 11.3% آ جاتا ہے۔ میں پھر بھی 20% سستا ہوں ان کانٹریکٹ سے۔ میں آپ میرے خیال ہے تھوڑی دیر رکھے امیر صاحب ابھی آئے ہیں، یہ میں تمہید بتا چکا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، تو بعد میں آپ سے میں بات کر لوں گا۔ جی نہیں وہ بات نہیں، وہ بات نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں خلیق میری بات سنیں، میں نے شاہ زیب کا نام نہیں لیا تھا، میں نے یہ کہا کہ کچھ سوال بار بار میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی تھیمز ہیں جن کا میں جواب دینا چاہوں گا، میں نے یہ سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔
بھائی نے شاہ زیب کا نام لے لیا، لیکن مجھے 10 منٹ دے دیں، یہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کر دوں، اس کے بعد جو جس کا سوال ہوگا میں اسے خوشی سے جواب دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ سوال چلے اگر ایک اینکر نے نہیں اٹھائے، پبلک نے کسی کو سنا ہے، پبلک بھی اٹھاتی ہے، اس لیے میں ان چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ پھر ایک سوال بہت کامنلی اٹھایا جاتا ہے کہ جی گرمیوں میں جب اتنی سستی تھی LNG تو آپ نے ڈھیر ساری کیوں نہیں خرید لی؟ اور یہ ایک بڑا کامن تھیم ہے۔ تو اس پہ ایک بڑا سمپل جواب ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں جب قیمت 10% آف برنٹ چل رہی تھی تو ہمیں دسمبر کی بھی خرید لینی چاہیے تھی اور وہ ہمیں 10% آف برنٹ پہ مل جاتی، تو یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیچنے والے احمق ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ سردیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے، یا ہم اتنے ناسمجھ ہیں۔ آپ پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹرینڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے کچھ مہینوں میں قیمت کم ہوتی ہے، کچھ مہینوں میں قیمت زیادہ ہوتی ہے، دیٹ از دا نیچرل فینامنا۔ سو یہ کہنا کہ جی اس مہینے میں ایک مہینہ اٹھا لیں اور اس میں اتنے کی کیوں خریدی گئی، یہ مناسب نہیں ہے، اٹ مسز دا انٹائر کانٹیکسٹ۔ اچھا جی، اس کے بعد 2-3 اور باتیں میں کہہ دوں جو اگین بار بار آتی ہیں کہ جی حکومت نے، پچھلی حکومت نے تو 2 ٹرمینل لگا دیے، فوراً لگا دیے، اس حکومت نے ابھی تک کوئی ٹرمینل نہیں لگایا، کیوں نہیں لگایا؟ چلیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں، جو 2 ٹرمینلز لگے ان کی 100% کیپیسٹی گورنمنٹ نے گارنٹی کی ہوئی ہے، اور روزانہ کے تقریباً $500,000 روزانہ کا انہیں کیپیسٹی میں فکس پیمنٹ دینی پڑتی ہے، چاہے وہ چلیں یا نہ چلیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سال کے تقریباً $170 ملین دینے پڑتے ہیں، وہ جتنا بھی چلیں۔ اور میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ پچھلے 27 مہینے میں 9 مہینے ایسے تھے کہ جن میں ہم 800 یا 800 سے کم پہ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمینل فل نہیں چلتے سارا سال، سو کہ ٹرمینل فل نہیں چلتے سارا سال، کچھ مہینوں میں چلتے ہیں، کچھ میں نہیں چلتے۔ اور میں یہ کروں کہ جی گورنمنٹ اور 2-3 ٹرمینل لگا دے اور اسی موڈ میں لگائے جیسے پریویسلی لگائے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور برڈن کر دیں، فائنینشیل آبلیگیشنز حکومت پہ ڈال دیں۔ تو اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے کہا جی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹرمینل لگانا چاہتا ہے لگائے، گورنمنٹ اس کو کوئی پرچیز کمٹمنٹ نہیں دے گی، گورنمنٹ اس کو ٹرانسمیشن کیپیسٹی دے گی پائپ میں، وہ خود اپنی LNG لائے خود بیچے۔ اس موڈ پہ 2 کمپنیاں بالکل اسٹیج پہ پہنچ چکی ہیں۔ ایک کمپنی ابھی میں اس میٹنگ میں آنے سے پہلے مجھ سے مل کے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں ہم کنسٹرکشن سٹارٹ کر رہے ہیں، اور دوسری اس کے چند مہینے بعد شروع کر دے گی۔ سو اس گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ٹرمینل اور لگوانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایز گورنمنٹ یہ رسک نہیں لیں گے کہ $500,000 a day ہم پے کرتے رہیں اور ٹرمینل کتنا یوز ہوتا ہے اس کا رسک بھی ہم اٹھائیں۔ یہ مارکیٹ ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کا رسک خود اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے جی کراچی، اور یہ بھی کامن سوال ہے کہ کراچی الیکٹرک کو گرمیوں میں تیل نہیں ملا یا اس کو LNG دے دی گئی، یہ کیوں ہوا؟ اب آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کراچی الیکٹرک کا کئی سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے، اس حکومت سے پہلے کا چل رہا ہے کہ ان کے بجلی کے کانٹریکٹ بھی اور ان کے گیس کے کانٹریکٹ بھی بہت عرصے سے ایکسپائر ہوئے ہیں، اور ہم کراچی کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے سٹیزن بھی پاکستانی سٹیزنز ہیں کہ جتنی سپورٹ ہم دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں۔ جب گرمیوں میں ان کے پاس فیول کی شارٹیج آئی، ہم نے ان کو LNG بھی دی، حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ LNG کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جی ان کو تیل نہیں لانے دیا گیا، حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کو تیل دینے کی، وہ کسی کے تھرو بھی تیل خرید سکتے ہیں، کسی سے تیل لے سکتے ہیں، حکومت سے انہوں نے کبھی بھی تیل نہیں لیا۔ وہ تیل عموماً PSO سے لیتے ہیں یا اور لوگوں سے بھی لیتے رہے ہیں۔ PSO کبھی امپورٹ کرتا ہے، کبھی لوکل ریفائنری سے لیتا ہے۔ سو اوگرا کے 2016 کے رولز میں سیکشن 35G کے مطابق جب تک تمام لوکل فیول بک نہ جائے آپ امپورٹ نہیں کر سکتے۔ سو ریفائنریز کے پاس جتنا تیل تھا وہ پرووائڈ کیا گیا، اور اس کے اوپر جتنا چاہیے تھا وہ PSO کو کہا گیا، انہوں نے امپورٹ کیا۔ لیکن یہ ارینجمنٹ PSO اور کراچی الیکٹرک کا ہے، اس میں حکومت اس اگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اور لاسٹ چیز جو میں اگین یہ بار بار سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ
بات کر دوں وہ یہ کہ جی فیول آئل پہ RFO پہ جنریشن کیوں کی گئی اس سال. چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. 2 سال پہلے بجلی کی ٹوٹل جنریشن کا 21% RFO پہ تھا. اس سال 11 مہینے ہو گئے ہیں, ٹوٹل جنریشن کا 3.9% فرنس آئل پہ. اب یہ پوچھنا تو آپ کا حق ہے کہ یہ 3.9% کیوں ہے, آیا یہ کسی اور طریقے سے ہو سکتا تھا, لیکن یہ بھول جانا کہ 21% سے اس کو 3.9% پہ لایا گیا ہے, یہ آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. سو آپ دیکھیں کہ اس کو ریڈیوس کر کے اس لیول پہ لے آیا گیا ہے کہ اب یہ ایمرجنسی ٹائمز پہ صرف استعمال ہوتا ہے. اور میں آپ کو bتاتا چلوں کہ گرمیوں میں پیک ٹائم پہ آپ کے تمام گیس کے پلانٹ چل رہے ہوں, پھر بھی کچھ نہ کچھ جنریشن فرنس آئل پہ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے گرمیوں میں جب ساری کیپیسٹی کو چلانا ہوتا ہے. تو یہ موٹے موٹے 7-8 سوال تھے جو مختلف میڈیا ہاؤسز اور پروگرامز اور پرنٹ میڈیا میں بھی چلتے رہے پچھلے چند ہفتوں میں. تو میں نے سوچا میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں. 2 میں اور باتیں کہوں گا, اس کے بعد آپ لوگوں کے سوال. آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم LNG لاتے ہیں تو LNG لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تمام سیکٹرز کی ڈیمانڈ کو ایڈ کرتے ہیں, جس میں پاور ہے, CNG ہے, فرٹیلائزر ہے, انڈسٹری ہے, اور اس کو پہلے وہ جو 800 کے کانٹریکٹس پریویس حکومت سائن کر گئی ہوئی ہے اس کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں کچھ لانے کی ضرورت ہے یا نہیں, اور جب ہو تو اس کے اسپاٹ ٹینڈرز کرتے ہیں. آیا ہم لانگ ٹرم کانٹریکٹس اور کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اس وقت مارکیٹ سافٹ ہے اور اگلے 1-1.5 سال سافٹ رہے گی. کووڈ کا معاملہ ہے, آپ کو سب کو معلوم ہے. تو اسپاٹ اور لانگ ٹرم دونوں مختلف چیزیں ہیں. اسپاٹ جو ہے وہ سمر میں سستا ہوتا ہے, سردیوں میں مہنگا ہوتا ہے. لانگ ٹرم 1 نمبر مل رہا ہوتا ہے. اگر ہمیں کنسسٹنٹلی نظر آ جائے کہ جی 800 سے زیادہ ہمیں چاہیے, ہر مہینے چاہیے, 900 چاہیے, 1000 چاہیے, 1100 چاہیے, تو ہم اور کانٹریکٹس بھی کر لیں گے. لیکن جب تک ہمیں یہ تسلی نہ ہو کہ ہم اپنی تمام LNG جو منگوا رہے ہیں اس کو بیچ سکتے ہیں اور خریدار اس کی پوری قیمت دینے کو تیار ہے, یہ تمام فائنینشیل اصولوں کے خلاف ہوگا کہ ہم منگوائی جائیں چاہے اس کی پوری قیمت ریکور ہو سکے یا نہ ریکور ہو سکے. سو یہ تو ہو گئی LNG کی بات. میں صرف 2 کوئکلی اور باتیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پچھلے ہفتے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا رشینز کے ساتھ MOU ریوائز کر کے ہم نے سائن کیا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانے کے لیے. ہم نے اس پائپ لائن کا سائز بھی بڑھا دیا ہے, اب یہ 1.6 BCF کیری کرے گا, اس کا ڈایا بھی بڑھا دیا ہے, اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ فروری-مارچ میں اس پہ ہم فزیکلی گراؤنڈ پہ کام شروع کر دیں گے. اس پہ لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ چند دن پہلے کیبنٹ میں ایک سبجیکٹ آیا تھا جس کا ٹائٹل تو تھا انبنڈلنگ آف گیس کمپنیز. میں اس کو ذرا ریکاسٹ کر دوں کہ اس پہ پہلی بات تو یہ کہ کیبنٹ نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. کیبنٹ نے پیٹرولیم ڈویژن کو کہا کہ ایک پائپ لائنز کا ایک کمپلیٹ ریفارم پروگرام لے کے آئیں. اس میں انبنڈلنگ, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کو سیپریٹ کرنا, سیلز کو سیپریٹ کرنا وہ ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. اس میں ٹیکنالوجی انٹرونشن, UFG کو کنٹرول کرنا, نیٹ ورک کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے, پرانے پائپس کو ریپلیس کرنا, میٹروں کو اسمارٹ میٹرز پہ لے کے جانا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اس لیے اگلے 2-3 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پائپ لائن سیکٹر میں ہم میجر ریفارمز لا رہے ہیں. اور جو کیبنٹ کو بریف کیا گیا اس کا ٹائٹل انبنڈلنگ ہی لکھا ہوا تھا, لیکن وہ ایک اوور آل ریفارم پروگرام ہے. اور کیبنٹ نے یہی ہدایت دی ہے پیٹرولیم ڈویژن کو کہ ایک ہولسٹک ریفارم پروگرام اب لے کے آئیں اور اس کے بعد اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. سو آئی اسٹاپ ہیئر. جو بھی آپ سب لوگوں کے سوال ہیں, ہیپی ٹو آنسر. سر اسی حال میں عمر ایوب صاحب کے ساتھ یقین رات میں موجود تھے جہاں پر سرکولر کے سیشن ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا دسمبر 2020 تک. اس وقت کیا صورتحال ہے اور یقیناً لگتا یہ رہے
یہ دعویٰ پہلے سے ہی کرنے آ چکے کہ نہیں بڑھا سکتا، تو اب آگے کیا پلان ہے حکومت کا اور اس وقت کیا صورت ہے؟ سرکولر ڈیٹ کتنا ہو چکا ہے اور پلان کیا ہے؟ دیکھیے میں اس پہ ایک جنرل جواب تو دے دوں گا، لیکن چونکہ میں پاور سیکٹر کو دیکھتا نہیں، اسپیسیفک جواب عمر صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ جنرل جواب یہ ہے کہ یہ سال تقریباً 1 سال سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، اور اس وقت جو IMF کے ساتھ اگری بھی ہوا تھا، ورلڈ بینک کے ساتھ پلان اگری بھی ہوا تھا، اس کے تحت جنوری سے ٹیرف انکریز ہونا تھا۔ جنوری میں انفلیشن ہائی چل رہی تھی، 2 مہینے بعد کووڈ آ گیا، تو پرائم منسٹر نے اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹیرف انکریز نہیں کرنا۔ یہ جو ٹیرف انکریز نہیں کیا گیا، جس میں FPA تو پچھلے دسمبر سے نہیں کیا گیا اور کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ جنوری سے نہیں کی گئی، ان کی ویلیو تقریباً 270 ارب روپے تھی۔ یہ بالکل درست ہے کہ سرکولر ڈیٹ 0 نہیں ہوگا اگلے مہینے، لیکن اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری عام شہری ہے پاکستان کا، کہ جو ریٹ انکریز ہونا تھا سرکولر ڈیٹ کو 0 پہ لانے کے لیے، اس میں انفلیشن کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے جو ریلیف دیا گیا، یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، کیبنٹ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ان ریٹس کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ اگر آپ ریٹ انکریز کو سائڈ پہ رکھتے تو جو ڈسکو ان ایفیشنسی ہے، سسٹم ان ایفیشنسی، اس کا نمبر اس وقت تقریباً 9 سے 14 بلین ہر مہینے کا بن رہا ہے۔ اگر وہ ریٹ انکریز پاس آن کر دیا جائے جو انکر ہو رہا ہے، تو پھر جو رننگ ریٹ ہے ہر مہینے سرکولر ڈیٹ کا، وہ 9 سے 14 بلین پر مہینے کے قریب ہے۔ لیکن یہ مشکل فیصلہ ہے کہ ریٹ انکریز ان حالات میں کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اگر پرائم منسٹر طے کرتے ہیں کہ نہیں ریٹ انکریز نہیں کرنا، تو یہ نمبر نیچرلی اس سے بڑھ جائے گا۔ دیکھیں، اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے، وہ خلیق قیادی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہوتا کیا رہا ہے ماضی میں، کہ جو معاہدے ہم نے کیے، مہنگے معاہدے کیے، اس کے گرداب سے ہم باہر نہیں نکل پائے، کیونکہ یہ ایک ساورن ایگریمنٹس تھے، اس کو یک طرفہ طور پہ نہ تو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ ہماری حکومت نے ایک سٹیپ لیا ہے اور جتنے بھی IPPs ہیں ان کے ساتھ ایک بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے، جس سے کہ کچھ اس میں چینجز لائی جا سکتی ہیں، لیکن باہمی ایگریمنٹ کے ساتھ یہ ون سائیڈڈ ہو نہیں سکتا۔ دوسری طرف جب معاہدے غلط کیے گئے، تو اگر تو جو ٹیرف ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، اگر وہ ٹائم پہ ہو جاتی اور اس کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پہ ہو جاتی، تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اتنا ہائی نہ ہوتا۔ یہ ایک کسی بھی سیاسی حکومت کو، اور پھر خاص طور پہ ماضی کی حکومتوں میں، اس میں یہی ہوتا تھا کہ ایک پولیٹیکل کاسٹ نہ دینے کے لیے وہ ٹیرف کا جو انکریز ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی مخمصے میں ہم بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو قیمت آپ کی بجلی بننے کی ہے، جو ڈسٹریبیوشن جب فائنل چلی جاتی ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے، جو ریکوریز ہیں، ان ساروں کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ آپ کو جو ہے تو قیمت اس کو بڑھانی پڑے گی۔ اب اگر آپ قیمت بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایک سرج آتی ہے، ایک پوری انفلیشن، بیکاز بجلی کی قیمت، بجلی جو ہے تو کافی چیزوں میں ہمارے کام آتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے جو کہ ہم نے وراثت میں لیا، اور ہماری ابھی پوری کوشش ہے کہ ہم کس طرح سے لائن لاسز کو کم کر سکیں، ہم کس طرح سے ڈسکوز کو زیادہ ایفیشینٹ بنا سکیں۔ فیول انرجی جو مکس تھا اس کا انہوں نے آلریڈی بتا دیا کہ اس کو کس طرح سے ہم نے 23% سے ہم اس کو 3% پہ لے آئے، جو فرنس آئل کی تھی۔ تو جو جس طریقے سے جو رینیوبل انرجی ہے اس کو جس طریقے سے ماضی کی، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں بیکاز میں نے تھوڑا بہت کام کیا ہوا ہے اس سیکٹر میں۔
ریسرچ میں، مطلب ہے میرا انرجی اس سے کسی سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو میں نے خود ایز اے پارلیمنٹیرین جو اس کمیٹی کا میں نے سربراہ تھا، اس میں مجھے یہی اندازہ ہوا کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں کسی بھی وجہ سے رینیوبل انرجی کو بہت ہی نہ صرف اس کو ایک سائڈ لائن کیا گیا بلکہ سارے روڑے اٹکائے گئے رینیوبل انرجی کو انٹروڈیوس کرنے میں، جس کی وجہ سے چاہے وہ بلوچستان کے آپ کے ٹیوب ویلز کا ایشو ہو یا اور جتنے بھی اہم ایک وہ ہیں حصے ہیں اس کے انرجی کے جس میں کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ وہ کمپائل ہو رہا ہے، تو اس کو ایڈریس نہیں کر سکے۔ تو اس میں بڑی اسٹرکچرل چینجز چاہیے، اس میں ڈسٹریبیوشن پہ کام نہیں کیا گیا، اس میں ٹرانسمیشن پہ کام نہیں کیا گیا، صرف جنریشن پہ فوکس کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اوور سپلائی ہے ابھی، لیکن اس کو جو تقسیم کاری ہے، جو اس کو ٹرانسمیشن کرنی ہے، اس کی جو ترسیل ہے، وہ ایک ہمارے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں وہ اس بجلی کی بھی کرنی کرے، اور حکومت نے جو ابھی جو پیکیجز دیے ہیں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں کہ ہم وہ جو سرپلس بجلی ہے جو کہ ونٹرز میں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری جو ونٹر اور سمر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ایکسٹریم سے جاتی ہے، 25-26 ہزار میگا واٹ سے لے کر اور 5-5.5 تک نیچے تک ونٹرز میں جاتی ہے۔ تو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ ہمیں دینی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ یہ ایک پیکیج بھی دی ہے کہ جس میں کہ ہماری کوشش ہے کہ ونٹرز میں بھی ہم انسینٹیوز دیں جس سے کہ بجلی کی سیل بڑھ سکے۔